ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ قاسم بن امام حسن علیہ السلام۔ حضرت قاسم ابن حسن فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن مجتبی علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ روز عاشور آپ نے میدان کربلا میں آپ نے اپنے بابا حسن ابن علی کی نیابت کی اور میدان کربلا میں اپنے دادا حیدر قرار سے ملنے والی شجاعت اور بہادری کی ایسے جوہر دکھائے کہ فوج اشقیہ کے قدم اکھڑ گئے، اور بالآخر آپ نے اپنے چچا حسین علیہ السلام کا دفاع کرتے ہوئے میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ حضرت قاسم ابن حسن کی شہادت ان عظیم مصیبتوں میں سے ایک ہے جو کہ روز عاشورہ اہل بیت رسول اللہ پر ڈھائی گئی۔ یوں تو حضرت قاسم علیہ السلام کی شہادت کے واقعات کو ابو منخف، شیخ مفید، ابو الفرج اصفہانی، علامہ مجلسی اور طبری جیسے جید علماء اسلام نے اپنی اپنی کتابوں میں اس طرح بیان کیا ہے: جب سرکار سید الشہداء کے تمام اصحاب با وفا اپنی جانوں کا نذرانہ راہ خدا میں پیش کر چکے اور اب اولاد امام حسن مجتبی کی باری آ گئی، تو حضرت قاسم علیہ السلام محضر امام حسین علیہ السلام میں شرف یاب ہوئے اور عرض کیا: چچا جان، اب مجھے جنگ کی اجازت مرحمت فرمائے۔ حضرت نے جواب دیا: اے قاسم، اے میرے بھتیجے، تم تو میرے شہید بھائی کی نشانی ہو، لہٰذا تم میدان میں نہ جاؤ۔ میرے نور نظر، تمہارا وجود میرے دل شکستہ کی ڈھارس و سکون ہے۔ جب جناب قاسم نے دیکھا کہ چچا اجازت نہیں دے رہے ہیں تو آپ نہایت غمگین اور افسردہ ہوئے اور روتے ہوئے وہیں زمین پر بیٹھ گئے اور چچا کے پیروں پر سر کو رکھ کر اظہار کرنے لگے۔ اسی اثناء میں جناب قاسم کو یاد آیا کہ بابا نے وقت آخر بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا اور فرمایا تھا کہ بیٹا، جب تم پر کوئی سخت وقت آن پڑے تو تم اس تعویذ کو کھولنا اور اس کی عبارت کو پڑھنا اور جو کچھ اس میں لکھا ہو اس کے مطابق عمل کرنا۔ جناب قاسم نے اپنے دل ہی دل میں کہا: بابا کو شہید ہوئے زمانہ ہو گیا، لیکن کسی بھی دن اس سے بڑی مصیبت سے دوچار نہیں ہوا ہوں۔ اب مجھے اس تعویذ کو کھول کر پڑھنا چاہیے۔ بس جیسے ہی قاسم نے اس تعویذ کو کھولا اور تحریر کو ملاحظہ کیا، اس میں لکھا ہوا تھا: میرے لاڈلے قاسم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جب بھی تم اپنے چچا کو کربلا میں دشمنوں کے نرغے میں گھرا ہوا پاؤ تو ہرگز خدا و رسول کے دشمنوں سے جنگ کو ترک نہ کرنا اور اپنے چچا کے ہم رکاب رہ کر شجاعت حسنی کی جوہر دکھانا، اور اگر تیرے چچا اجازت نہ دیں تو اتنا اصرار کرنا کہ وہ راضی ہو جائے۔ جناب قاسم خوشی خوشی اٹھے، تحریر کو لا کر سرکار سید الشہداء کے سپرد کیا۔ جیسی ہی آپ کی نظر بھائی کی تحریر پر پڑی، قاسم کے گلے میں باہیں ڈال دی، دونوں نے بہت گریہ کیا۔ پھر سید الشہداء جناب قاسم کو خیمے میں لے کر گئے، حضرت عباس، اون اور ام فروا کو اپنے قریب بلایا اور زینب کبریٰ سے فرمایا: بہن، میرے اسلاف کی تبرکات کا صندوق لا۔ غرض صندوق لایا گیا۔ مولا نے امام حسن کی قبا کو قاسم کے زیب تن کیا، امام مجتبی کا امامہ سر پر باندھا۔ اہل بیت اس منظر کو دیکھ کر رونے لگے۔ امام حسین نے جیسے ہی بھتیجی کو آمادہ ہوتے ہوئے دیکھا تو فریاد کیا: اپنے پیروں، آپ ہی موت کی طرف جا رہے ہو۔ قاسم نے جواب دیا: چچا جان، آپ دشمنوں کے نرغے میں بے یار و مددگار ہیں۔ چچا، اس بھتیجی کی جان آپ پر قربان ہو جائے۔ امام نے قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا اور امامے کے دونوں سروں کو قاسم کے چہرے پر ڈال دیا۔ اس طرح آپ نے بھتیجی کو رخصت کیا تاکہ دشمنوں کی نظر بد سے بھی محفوظ رہے اور گرمی آفتاب سے بھی امان میں رہے۔ حضرت امام زین العابدین سے روایت ہے کہ جب سرکار سید الشہداء نے شب عاشور تمام شہداء کے نام اور جنت میں ان کے مقام کے بارے میں بیان فرمانا شروع کیا اور محضر نامہ کو کھولا اور فرمایا کہ کل صبح زین العابدین کے علاوہ سب شہید ہوں گے۔ قاسم بن حسن نے اس خوف سے کہا کہ وہ کم سن ہے، کہیں شہداء کی فہرست میں ان کا نام نہ ہو۔ عرض کیا: چچا جان، کیا میرا نام بھی شہداء میں ہے؟ حضرت نے قاسم کو اپنے قریب بلایا، ان کے سر پر دشت شفقت پھیرا اور فرمایا: شہزادے، تمہاری نظر میں موت کیسی ہے؟ جناب قاسم نے جواب دیا: چچا، موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا: اے نور نظر، تم بھی کل قتل ہونے والوں میں سے ہوگے اور تمہاری لاش کو گھوڑوں کی سموں میں پامال کر دیا جائے گا۔ حمید ابن مسلم ازدی تاریخ کربلا کا مورخ کا بیان ہے
کہ میں نے ایک ایسے جوان کو میدان کارزار کی طرف آتے دیکھا جو عربی نالین پہنے ہوئے ہے کہ جس کا بایاں تسمہ کھلا ہوا ہے اور یہ رجس پڑھ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، ترجمہ: اگر تم مجھے نہیں جانتے تو جان لو کہ میں ہوں حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا بیٹا اور فرزند ہوں سبط نبوی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کا لقب امین ہے۔ یہ حسین علیہ السلام ہے، تمہارے درمیان ایک گروی لیے ہوئے اسیر کی مانند، جن کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی جزائے خیر نہیں دے گا۔ اس نے میدان میں پہنچتے ہی بڑی شان سے جنگ کا آغاز کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے 35 افراد کو قتل کر دیا۔ جب لشکر شام نے دیکھا کہ ہمارے پاس اس کا کوئی مقابل نہیں ہے تو انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا کہ اس پر پتھر برسانا شروع کر دیے۔ عمر ازدی آگے بڑھا اور کہا کہ خدا کی قسم میں اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر ڈالوں گا۔ جنگ کی اس افراتفری میں اس موقع کو غنیمت پا کر آپ کے فرق اقدس پر ایک زوردار وار کیا جس کے سبب سر دو نیام ہو گیا۔ آپ نے اپنے چچا کو مدد کے لیے پکارا۔ امام اس باز کی مانند کہ جو بڑی تیزی سے شکار کو دیکھ کر آسمان کی بلندیوں کو چھوڑ کر نیچے آ جاتا ہے، دشمن پر حملہ آور ہوئے۔ عمر ازدی پر شمشیر سے ایسا وار کیا کہ اس کا ہاتھ کچ کر اس کے بدن سے جدا ہو گیا۔ اس نے اپنے قبیلے والوں کو مدد کے لیے پکارا، انہوں نے آ کر امام پر حملہ کر دیا۔ اس طرح ایک بار پھر ایک شدید جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اب جیسے ہی ادھر کے گھوڑے ادھر اور ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے، قاسم کا جسم نازنین گھوڑوں کی سموہ سے پامال ہو گیا۔ جب کچھ دیر کے بعد جنگ رکی، امام بھتیجے کے سرہانے پہنچے۔ عجیب منظر دیکھا، قاسم زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور جان نکلنا چاہتی ہے۔ مولا نے روتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم تمہارے چچا کے لیے یہ بہت تکلیف دہ ہے کہ تم اپنے چچا کو پکارتے ہو اور اس کی طرف سے جواب نہیں آتا یا جواب آتا ہے لیکن وہ تمہاری مدد نہیں کر پاتا، یا وہ تمہاری مدد کو تو آتا ہے لیکن تمہیں اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ ہلاکت ہے اس قوم کے لیے جس نے تمہیں قتل کیا، لعنت ہے تمہاری قاتل پر۔ اب فاطمہ کا لال لاش اٹھانا چاہتا ہے۔ قاسم کے سینے کو اپنے سینے سے لگا کر اٹھایا۔ جست کی پامالی کے سبب پیر زمین پر خط کھینچ رہے تھے۔ حضرت نے لاش کو لا کر اکبر کی لاش کے برابر رکھ دیا۔ ایک بار پھر اہل بیت کے خیموں میں ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ مولا نے سب کو اس عظیم مصیبت پر صبر کرنے کی تلقین فرمائی۔ بے شک آج بھی اہل بیت کے تباہ کرنے والے قوت، شجاعت اور قربانی کا درس جناب قاسم اور شہزادہ کربلا سے حاصل کرتے ہیں۔ قربانی اور شہادت وہ علامت ہے جس سے ابو الحرار حضرت امام حسین کی تباہ کرنے والے ہر زمانے میں اور ہر جگہ پہچانے جاتے ہیں۔ ہر مومن نوجوان جناب قاسم کو اپنے نمونہ عمل قرار دیتے ہوئے مذہب اور مقدسات کا دفاع کرتا ہے۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہمیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل قلب اسلامک کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگی گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔